لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سامعین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنی ذات تک رسائی کے لیے اپنے بندوں کو ایک زبردست گر اور زبردست تدبیر اور زبردست نسخہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور حق تعالیٰ تک رسائی منزل کے متمنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے اپنے قلب و جاں کو مشرف کرنا چاہتے ہیں اور نفس و شیطان کی غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری کا ارادہ رکھتے ہیں اور بندگی پر اپنے اللہ کی دوستی کا تاج رکھنا چاہتے ہیں، اپنے غلاموں کو اپنی دوستی کا تاج عنایت فرمانے کے لیے اور ولی اللہ بنانے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم و شان نسخہ بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میرے والذین جاہدوا فینا، اس میں ایک لفظ کی میں تفسیر کرتا ہوں۔ جاہدو کے معنی مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر مجاہدہ کیے ہوئے کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا، بغیر مجاہدے کے کوئی خدا والا اور ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ لہذا مجاہدہ کیا چیز ہے؟ مجاہدہ کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کی 3 قسمیں ہیں۔ محاربۃ الکفار، کافروں سے جنگ لڑنا۔ نمبر 2 محاربۃ النفس، نفس سے جنگ کرنا۔ نمبر 3 محاربۃ الہوا، نفس کے خواہشات کو دبا لینا۔ تو یہ وہ دونوں کی ایک ہی چیز ہے۔ نفس کی لڑائی میں مقصد ہی وہی ہے کہ خواہشات نفسانیہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوں ان سے جنگ لڑنا ہے۔ لہذا نفس کے حلال تقاضے وہ مستثنیٰ ہو گئے، اس لیے محاربۃ النفس والہوا اصل میں ہوا جو ہے وہ آپ سے بیان ہے، یعنی نفس کے کون سے تقاضوں کو روکنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں۔ چانچہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کی خواہش کا غلام بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کس انداز سے ارشاد پاک ہے۔ فرماتے ہیں ومن اضل، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، نفس کی ان خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ممانعت ہے، ہدایت نہیں ہے اس کے لیے۔ بغیر حکم من اللہ، اللہ کی ہدایت کی روشنی کو نہیں دیکھتا، اپنے نفس کی خوشی کو دیکھتا ہے کہ میرا نفس خوش ہو جائے گا اس کام سے۔ تو ایسے شخص کو فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔ تو اس آیت سے میرے شیخ مرشد شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور منظوری ہو، اس خواہش کو روکنا یا اس کا مقابلہ کرنا وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ مثلا ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہتا ہے، آپ پی لیجیے، نفس کی تو خواہش ہے۔ شامی کباب کھانے کو دل چاہتا ہے، کھا لیجیے، اللہ نے پیسہ دیا ہے۔ مرغ مسلم لانے کو دل چاہتا ہے، کھا لیجیے۔ بیوی کو دیکھنا ہے، خوب دیکھیے، مسکرائیے، ہنسیے، سب سواری سوار ہو۔ ماں باپ کو دیکھنا ہے،
اکرام کے ساتھ جو اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو وہ حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں اپنے باپ کو کئی مرتبہ اکرام سے دیکھوں, محبت سے دیکھوں, تو کیا ہر دفعہ حج کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر دفعہ ملے گا. اللہ کے یہاں کیا کمی ہے؟ کعبہ شریف دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے چاہے طواف میں کر رہا ہو. ایک حاجی طواف کرتے کرتے تھک گیا, وہ بیٹھا ٹک ٹک بیدم دم میں کشیدم کر رہا ہے, یعنی کعبہ کو دیکھ رہا ہے, ثواب ملتا ہے. قرآن شریف کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے, مسجد کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے, علماء کو عزت و اکرام سے دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. اور جہاں دیکھنے کو منع فرما دیا وہاں مت دیکھو. ان کی منع کی ہوئی چیزوں پر اگر آپ قدم بڑھائیں گے تو چین نہ پائیں گے, یہ آپ سمجھ لیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ جن سے خوش ہوتا ہے وہی خوش ہوتا ہے. یہ اللہ کی رضا کا عکس ہوتا ہے. جو ورضوا عنہ, جو صحابہ کو رضا ملی تو اللہ کی رضا کے صدقے میں ملی. جس سے مالک خوش ہوتا ہے اسی کا غلام خوش ہوتا ہے. وہی غلام خوش رہتا ہے جس کا مالک خوش رہتا ہے. اور جو مالک سے چھپے, چوری چھپے, مالک سے چوری چھپے حرام لذت کو درآمد کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے معلوم ہے کہ اللہ اس سے خوش نہیں, تو ایسا شخص کی خوشی اس کی حلال خوشیوں کو بھی لے جاتی ہے. جیسے 10,000 حلال کی کمائی تھی, 1,000 رشوت لے آئے, رات کو چور آیا سب اٹھا لے گیا. ایک بیماری آئی سب ڈاکٹر اٹھا لے گیا. ایکس رے اور خون کا ٹیسٹ اور جاؤ کیا اسپتال میں داخل ہو, آپریشن کرانا پڑا. تو حرام جو ہے حلال کو بھی لے جاتا ہے. لہذا اپنی چٹنی روٹی اگر خدا نے گھر میں چٹنی روٹی دی ہے, جو کچھ بھی دیا ہے جس حالت میں خدا نے رکھا ہے اسی حالت میں خوش رہیے حلال میں. اگر خدا نے حلال کتنا دیا اسی پر راضی و خوش رہیے. چند چیزیں گنتی کے حرام ہیں دنیا میں تو زیادہ حلال ہی ہے. کوئی کہتا سور کیوں اللہ نے حرام کر دیا, کتا کیوں حرام کر دیا؟ میاں حرام کی تعداد ذرا گن کے بتاؤ اور حلال دیکھو کتنا ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش نہ کیجیے. طوطا, مینا, فاختہ, کتنی چیزیں, مرغی اور کتنی چیزیں ایسی ہیں حلال کی بے شمار چیزیں. بکری کا گوشت کھائیے, گائے کا گوشت کھائیے, بکری کھائیے, مرغی کھائیے, فاختہ کھائیے, کبوتر کھائیے, کتنے جانور حلال ہیں. چند چیزوں کو جو تیسری کی بات یاد آ گئی, مفتی محمود حسن گنگوئی دیوبند کے صدر مفتی نے مجھ سے فرمایا کہ ایک ہندو نے پوچھا, حضرت جا رہے تھے, ایک ہندو نے پوچھا کہ مولوی صاحب بکری کی شکل اور سور کی شکل تو مجھے ایک ہی طرح لگتی ہے, یہ آپ کے اللہ میاں نے سور کو تو حرام کر دیا اور بکری کو حلال کر دیا, یہ کیا بات ہے؟ تو مفتی صاحب کیونکہ بہت پر مذاق آدمی ہے, مذاقی مذاق میں مسئلہ بتاتے ہیں. کہنے لگے لالا جی اگر تمہاری اماں میری بیوی کی شکل کی ہو جائے تو کیا حلال ہو جائے گی؟ شکل سے یہ دیکھو مالک کا کیا حکم ہے. وہیں کہنے لگا آپ کو بڑا کڑوا جواب دیتے ہیں. کہنے لگے تم نے کون سا میٹھا سوال کیا تھا؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ صاحب شیطان تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے, اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ لوگ حاضر ناظر نہیں مانتے. مفتی صاحب نے میں نے فرمایا, مفتی صاحب نے کہ میں نے کہا کہ دیکھو چھچھندر چھوٹی سی سوراخ سے نالی میں گھس جاتی ہے, 1 انچ کا 1 انچ اسکوائر میں آدھے انچ میں بھی سمٹ کر گھس جاتی ہے, لیکن آپ کے ابا نہیں گھس سکتے اس میں. تو کیا چھچھندر تمہارے ابا سے افضل ہو گئی؟ یہ کون سی بات ہے؟ عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی فضیلت یہی کیا کم ہے کہ آپ کو اللہ کے بعد کوئی ان کے مقابلے میں نہیں. آپ فرشتوں سے افضل ہیں, انبیاء سے افضل ہیں, عرش کرسی سے افضل ہیں. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک میں روضہ مبارک کے اندر جتنی زمین پر آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے وہ زمین عرش سے افضل ہے. کیا لوگ سمجھتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زیارت کر کے آئے وہ یہ نہ کہے کہ زرت تو قبر النبی, مکروہ ہے ایسا کہنا. فرماتے ہیں یوں کہو زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا من زار قبری
فقط زارنی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. لہذا ایسا کہنا کہ میں نے قبر کی زیارت کی مکروہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہو کہ زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجاہدہ جو ہے، مجاہدہ کے معنی کوشش اور مشقت اور اپنی طاقت استعمال کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے نگاہ ڈالنے کی تو طاقت ہے، ہٹانے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. غلط، مناسب نامناسب جگہ. جس مرض کا نام بد نگاہی ہے، تو کہتے ہیں کہ صاحب نگاہ بلکہ یہ بازے چالاکی کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب نگاہ اٹھ جاتی ہے، حالانکہ اٹھاتے ہیں. اٹھانے کا نام اٹھنا رکھا ہوا تاکہ ہمارے اوپر الزام نہ آ جائے. بہت بڑی چالاکی ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے چالاکی نہیں چلے گی. اپنے دل سے سوال کرو کہ تم نے اٹھایا یا اٹھ گئی. اٹھتی نہیں ہے، اٹھائی جاتی ہے، اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے. اور کہتے پھر نگاہ نیچی نہیں کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، بس وہیں جم جاتی ہے. تو میں نے ان سے کہا اگر مجھے ایسی نگاہ کا سامنا کرا دو، میں بدری کی ایک مٹھی لے کر اس کی آنکھ پر ماروں گا، دیکھو نگاہ بند کرتا کہ نہیں. وہاں کہاں سے طاقت آ جاتی ہے بند کرنے کی. ایک مٹھی بدری لے کر اس کی آنکھ میں پھینکو، جب کہیں تک تکلیف باندھ کے دیکھ رہا ہو، پھر دیکھو کیسا آنکھ بند کرتا ہے. ایسی طاقت آ جاتی ہے آنکھ بند کرنے. اللہ کے غضب و قہر کے انگارے. خواجہ عابد الرسول صاحب مجروح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے چہرے لال ہیں ان سے ڈرو، یہ آگ کے انگارے. دیکھنا ان آتشی رخوں کو تو زنہار، دیکھنا ان آتشی رخوں کو جن کے چہرے آتش آگ کی طرح ہیں، یہ خطرناک. دیکھنا ان آتشی رخوں کو تو زنہار. اور جب نظر اچانک کہیں پڑ جائے تو کہو ربنا وقنا عذاب النار، کہو اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے. یہ دوزخ کے انگارے ہیں، آپ کو وہیں لے جائیں. اور علامہ علوسی نے تفسیر رحمانی میں بھی یہ لکھا وقنا عذاب النار کی تفسیر. میں نے سوچا خواجہ صاحب نے ایسے کہہ دیا ہوگا، اور واقعی انہوں نے ایسے کہا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ الہام کر دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جو مفسر نہیں ہوتے، مگر الہام کرتے ہیں وہی. کہ جس مرکز سے علامہ علوسی کا تعلق تھا خواجہ صاحب کو وہیں سے تھا. لہذا خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو وہی علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ وقنا ربنا وقنا عذاب النار، یعنی احفظ من الشہوات التی تودی الی النار. اس کا ترجمہ کرتے ہیں علامہ علوسی کہ احفظ وقنا عذاب النار، دوزخ کی آگ سے میرے رب مجھے بچا، یعنی حفاظت فرما. احفظ من الشہوات، ان خواہشات سے، التی تودی الی النار، جو دوزخ تک پہنچانے والے ہیں. یہی تو ہیں دوزخ تک پہنچانے والے. ساری عبادت کا مزہ چھن جاتا ہے. ایک بدنگاہی کے بعد تلاوت کا لطف ختم، ذکر اللہ کا لطف ختم، ایمان کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ایمان کی مٹھاس کا وعدہ ہے، جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دیں گے. یہ حدیث میں وعدہ ہے. اور قضیہ عکس ہوتا ہے، جب اس نے نظر نہیں بچائی تو حلاوت ایمانی غائب ہو جائے گی، اس کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا. نماز کا مزہ غائب، ذکر کا مزہ غائب، تلاوت، یہاں تک کہ علم کی حلاوت بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی. جو طلبا بھی اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے ان کو علم کی حلاوت ان کو نصیب نہیں ہو سکتی. یہ ہے چیز. تو بصارت، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آنکھوں کی بصارت خدا پر دیتا ہے، خدا اسے بصیرت کی حلاوت دیتا ہے. اس کو اللہ بزنور بصیرت دے دیتا ہے. بصارت دیا اور بصیرت ملی، بصارت کے بدلے میں بصیرت ملی، یعنی دل کا نور، دل کا چین، دل کا آرام، دل کا اطمینان، دل کی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس. یہ سمجھو کہ تم نے مخلوق کو دیا اور خدا ملا، خالق ملا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو شاہ لوگ کیوں کہتے ہیں، آپ کے پاس کتنا خزانہ ہے، کتنا سونا ہے، کیوں شاہ صاحب کہتے ہیں؟ مولانا حضرت شاہ سلطان نظام الدین اولیاء، حضرت شاہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ شاہ کیوں کہتے ہیں؟ تو پوچھا آپ کو لوگ شاہ کیوں کہتے ہیں، کتنا خزانہ ہے، اپنے سونے کا حساب دیجیے، سونا کتنا ہے سونا. اس اللہ والے نے کیا جواب دیا؟ بڑا پیارا جواب دیا، بہت ہی عمدہ جواب دیا. اس نے کہا بخانہ زر نمی دارم فقیرم، میرے گھر میں سونا نہیں ہے، میں تو فقیر آدمی ہوں. ولی دارم خدائے زر امیرم، لیکن میں خدائے زر رکھتا ہوں جو سونے کا خالق، جس نے سونے کو پیدا کیا ہے، میں وہ دل میں رکھتا ہوں. ولی دارم خدائے زر، میں خدائے زر رکھتا ہوں، زر کا خدا رکھتا ہوں دل میں. ولی دارم خدائے زر امیرم، میں امیر ہوں.
کیونکہ خدا زر، تم زر رکھتے ہو، میں زر کا خالق رکھتا ہوں. اس لیے بڑے بڑے زر والے اس کی جوتیاں اٹھاتے ہیں اگر آنکھیں نصیب ہو جائیں. رہ گیا بعض بزرگوں کے پاس کچھ دنیا بھی دے دی جاتی ہے، بعض بزرگوں کے غلاموں کے پاس بھی ہوتی ہے، تو ان کی دنیا سے یہ دھوکہ مت کھاؤ کہ یہاں تو بڑی قالین بچھی ہے، موٹر بھی ہے، تو ان کے دل میں بھی سب تل رکھا ہوا ہے. یہ سب جتنے تر ہیں باہر رہتے ہیں، وہ دل میں نہیں ہوتا. ہاں، ان کے امتحان کے وقت میں پتہ چلتا ہے. جب ان کو کہیں جانا ہوتا ہے سفر حضر میں اللہ کے لیے، تو دیکھو لوگ بیوی بچوں کو دیکھتے بھی نہیں کدھر ہیں، سلام دعا کر کے چل دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. حضرت ملا جانی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عبد اللہ احرار سے جب بیٹھ ہونے گئے تو دیکھا گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، شاندار کھیتی باڑی، باغ، مزدور، نوکر چاکر. کہنے لگے ارے بھائی یہ تو بہت بڑے، اتنا مال رکھتے ہوئے ان کے دل میں کہاں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی. وسوسہ آ گیا تو سوچا لاؤ امتحان ہی کر لیں. کہنے لگے حضرت مجھے حج کرنا ہے مگر کوئی ساتھی نہیں ملتا. فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کے بعد یہ گفتگو کی. کہنے لگے بیٹھ جاؤ. اشراق پڑھی، اشراق پڑھ کے ہاتھ پکڑا ملا جانے کا، کہا چلو حج کرنے. 2 دروازے تھے، ایک حج کی طرف جا رہا تھا اور ایک گھر کی طرف جا رہا تھا. جو کعبے کی طرف دروازہ جا رہا تھا شہر کی طرف، اس طرف سے کہا چلو. کہنے لگے گھر والوں کو سلام دعا تو کر لو، کچھ سامان وامان تو لے لو. کہنے لگے کیسا سامان، جس کا تم نے نام لیا ہے اس کا تو نام سنتے ہی ہوش اڑ گئے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. کیا ہے سب وہ حفاظت کرے گا. چلو. کہنے لگے حضرت بس معافی چاہتا ہوں، میں سمجھتا تھا کہ یہ دنیا آپ کے دل میں ہے، میں معلوم ہوا دنیا دل میں نہیں ہے، باہر اللہ نے دیا ہوا ہے. ایک مرتبہ حضرت ملا جانی نے بیت کے وقت میں ان کے دل میں یہ بھی وسوسہ آیا. اس سے پہلے کا ایک واقعہ اور بھی ہو چکا، قریب 2 واقعے ہوئے، بس پھر اس کے بعد داخلے سلسلہ ہو گئے، ہاتھ اوپر بیٹھ کر لی. اس سے پہلے ایک وسوسہ یہ آیا کہ یہ نمبردانس کی دنیا دوست دارت، اتنی دنیا جن کے پاس ہو، اتنے نوکر چاکر گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، یہ تو کیسے اللہ والے ہو سکتے ہیں. کیا کہا تھا؟ نمبردانس کی دنیا دوست دارت. یہ مرد نہیں ہو سکتا، اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے ہوئے. یعنی اتنے گھوڑے، نوکر چاکر، باغات، یہ شاندار، یہ سب. وسوسہ آیا، واپس چلے گئے، بیٹھ نہیں ہوئی. رات کو خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے اور ملا جانی کا قرضہ تھا، کسی مقروض تھے، وہ ان کی گریبان پکڑے ہوئے ملا جانی کی، اور کہہ رہا مولانا صاحب میرا قرضہ دو ورنہ علی اللہ میاں سے پکڑوا دوں گا. اتنے میں دیکھا کہ حضرت خواجہ عبد اللہ احرار جن کے بارے میں ان کو وسوسہ آیا تھا، وہ گھوڑے پر آئے اور تھیلی سبزیوں کے لیے ہوئے اسی خواب میں، اور پوچھا اس فقیر کو کیوں پریشان کرتے ہو. حقیق الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب خانوی نور اللہ عمر قدر اس واقعے کو اپنے باز میں بیان فرما رہے ہیں. یاد رکھو میں اردو ڈائجسٹ نہیں دیکھتا، میں 2 واقعات سناؤں گا، مستند چیز ہوتی، اپنے بزرگوں کی باتیں ہوتی. پوچھا بھائی اس کا مولانا جامی کا تم نے گریبان کیوں پکڑا ہوا؟ کہا میرا قرضہ اتنا ہوتا ہے. کہ یہ لوگ کتنا قرضہ کا اتنا ہے، لوگ یہ فقیر ادا کرتا ہے، سارا قرضہ ادا کر دیا خواب میں. اس کے بعد جب آئے پھر آنکھ کھلی تو فوراً روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے کہنے لگا بیت کر لیجیے. ورنہ ایسے بیت نہیں کروں گا، کل تم نے جو مصرع پڑھا تھا وہ کشف ہو گیا. کشف اختیاری نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو کرا دیتا ہے، اور یہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے. نہ چاہے تو اپنے گھر کے اندر کی چیز کا بھی پتہ نہ ہو. نہیں چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسی گاؤں میں کنویں کے اندر تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور جب چاہا تو مصر سے کرتے کی خوشبو آ گئی. زے مصرش بوئے یوسف را شنیدم شنیدی، زے مصرش بوئے یوسف را شنیدی، تیرا در چاہے کنوا را ندیدی. زے مصرش بوئے یوسف را شنیدی، یعنی مصر سے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو سن لیا. چڑا در چاہے کنا نش ندیدی، اور چاہے کنا کنویں کے جو کنواں تھا اس کے اندر نہیں دیکھا، پھر بالکل قریب تھا گھر سے، گاؤں کے اندر، گاؤں کے باہر معاملہ تھا. تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہتے ہیں اپنے مقبول بندوں کو بتا دیتے ہیں، نہیں چاہتے تو پتہ نہیں چلتا. لہذا اللہ نے ان کو کشف کرا دیا. حضرت نے فرمایا کل جو مصرع تم نے کیا پڑھا تھا اس کو دوہرا دو، پھر پڑھو تب بیت کروں گا.
ہمارے ڈر کے پاؤں نہیں بیٹھے، کیونکہ اعتراض تھا اس میں اعتراض تھا کہ نہ مرد آنس کی دنیا دوست دارم، نہ مرد آنس کی دنیا دوست دارت، میں وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس کار موٹر اور یہ قالینیں بچھی دوست رکھتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھائیں اور 10 گلاس پیمن لگے ہوں اور کھانے کو کچھ نہ ہو اور دروازوں پر قربانی کی کھال بھی لینے جائیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ والے۔ بھیک مانگنے والوں کو شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ بھی ہر صاحب شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ بھی، تم نے اللہ والوں کو کہاں دیکھا ہے؟ بھیک مانگنے والے شاہ صاحب نہیں ہوتے، یہ شاہ صاحب ہوتے ہیں۔ اگر خانقاہ بنا لے تو خامخواہ ہے، خانقاہ نہیں ہے، خامخواہ ہے وہ۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ دیکھیے حضرت اللہ جانی نے کہا، حضرت گستاخی معاف ہو پھر پڑھے دیتا ہوں، کل میں نے یہ مصرع پڑھا تھا، نہ مرد آنس کی دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ فرمایا اب میرا مصرع ملا لو، کیونکہ تم اب طائر ہو چکے ہو، نادل ہو چکے ہو، بیت ہونا چاہتے ہو، اب میرا مصرع اس میں ملا لو۔ اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دنیا رکھتا ہے اللہ کے لیے رکھتا ہے، جیسے صدیق اکبر نے رکھا تھا، ضرورت پڑی تو سارا گھر دے دیا، جھاڑو لگا دیا، اپنے بٹن بھی توڑ دیے، سوئی یہاں وہ ببول کے کانٹے لگا دیے، بٹن کی چیز تھی تو اللہ مانگے اور میں کوئی چیز رکھوں، لہذا بٹن بھی توڑ دیے، کانٹے لگا لیے، کمبل اوڑھے آئے۔ اسی وقت وہی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق نے سارا گھر لٹا دیا آج۔ اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا ہے آپ کے صدیق کو اور پوچھا ہے کہ صدیق سے پوچھو کہ اس وقت اس کے دل کی کیا حالت ہے، کچھ پچھتا تو نہیں رہا ہے میری راہ میں کچھ دے کر؟ تو صدیق اکبر سے پوچھا آپ نے وہ تو فوراً فرمایا کہ انا راض نہ ربی، انا راض نہ ربی، میں اپنے رب سے بہت خوش ہوں، وہ رقص کرنے لگے، مارے خوشی کو لفظ آ گیا، انا راض نہ ربی، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ ذرا میں تم سے کیا لی جائے۔ خدا کا فرماتے ہیں دونوں جہان اللہ کو دینے کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ بڑی مہنگی والی چیز ہوتی ہے، خدا اپنے عاشقوں کو بڑی مہنگی والی پلاتا ہے۔ ہاں عظیم ہے لذت پاکاں کشیدن، اللہ پاک بندوں کو پاک والی پلاتا ہے۔ کیا سے کیا مقام ملا دیکھو، اسی لیے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کی کیا قیمت ہے، کیا قربان کر دوں، آپ پر کیا چیز قربان کر دوں کہ آپ مل جائیں؟ بندوں کو اللہ مل جاتا ہے، کیسے ملتے ہیں آپ؟ آواز آئی آسمان سے کہ دونوں جہان دے دے، دونوں جہان، دنیا بھی دے آخرت بھی، سب قربان کر دے مجھ کو۔ آخرت کیسے دے دے؟ یہ مسئلہ ہے، آخرت کیسے دے ہے؟ یعنی جو نیکیاں کرو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، وہ جائز ہے جنت کو بھی سامنے رکھنا اور ثواب کو بھی سامنے رکھنا، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کی قیمت کے مقابلے میں سب کچھ بھول جائے پھر یہ اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ آپ خوش ہو جائیں، جس سے اللہ خوش ہوں گے تو جنت تو خود ہی مل جائے گی۔ لہذا ہر عمل میں یہ نیت ہو اللہ ابتغاء مرضات اللہ یبتغون رضوانا من اللہ۔ دیکھو صحابہ کی شان میں آیت نازل ہو رہی ہے کہ میرے صحابہ، آگے ان کے تہجد کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیا یہ جو راتوں کو اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، جو عمل جہاد کرتے ہیں، گردن کٹاتے ہیں، یبتغون رضوانا من اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، یہ سنتے پھرتے ہیں کہ کیا عمل کر لوں کہ میرا خدا خوش ہو جائے، سنتے پھرتے ہیں کہ یار کون سا عمل کروں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ابتغاء مانے تلاش کرتا ہے، تلاش کرتے ہیں جان دینے کی راہوں، تلاش کرتے ہیں جان دینے کی راہوں کو کہ کس راستے سے خدا پر فدا ہو جاؤں اور اللہ راضی ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ، کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو، اس کی رضوان و خوشی کو۔ تو آواز آئی کہ دونوں جہان دے دو۔ اس اللہ والے نے شعر پڑھا، خدا سے خطاب کیا، آواز آتی ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس رب کے خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ اللہ تعالیٰ رب سے خفی رکھتے ہیں اپنے بندوں سے، بندے محسوس کرتے ہیں جن کو رابطہ عطا کرتے ہیں۔
فوراً انہوں نے شعر پڑھا، اللہ سے خطاب کیا کہ اللہ آپ نے دونوں جہان اپنی قیمت بیان کی، آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان بیان کی. فرماتے ہیں کیا پیارا شعر کہا. اللہ جب بھی حضرت پڑھتے تھے، شاہ عبد الغنی صاحب جب بھی پڑھتے تھے روتے تھے، مست ہو جاتے. بڑا پیارا جواب دیا اس نے. واقعی اللہ کا عاشق تھا، باوفا تھا، وفاداری کی بو اس کے شعر سے ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. وفاداری کی بو اس کے شعر سے سننے کی. واقعی اللہ والا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ قیمتیں خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم فرمایا ہے، یعنی یہ جہان بھی وہ جہان بھی. قیمتیں خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے اپنی قیمت ہے خدا دو جہان فرمایا ہے. یہی نا آگے وہ کہتا ہے میرے قبالہ تم کی ارزانی ہنوز، آپ دام اور بڑھائیے ابھی تو آپ سستے معلوم ہوتے. اللہ اللہ یہ شان ہے. بتائیے آپ مسجد کے اندر ہیں، اس کے اندر وفاداری کی بو ہے ابھی؟ بولیے یہ تھے عاشق خدا کے. اس میں بوئے وفا، وفائے بندگی، وفائے بندگی اس کے ایک ایک ضرور لفظ میں موجود ہے. اس کے شعر کو دیکھو، غور کرو اس کے معنی میں اس نے کیا بات پیش کی. جب بھی میرے شیخ اس شعر کو پڑھتے تھے آنکھوں میں آنسو آیا تھا. ہمیشہ میں نے دیکھا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس شعر کو پڑھتے تھے تو مست ہو جاتے تھے. اس نے کیا کہہ رہا تھا، کس طرح خطاب کیا کہ قیمتیں خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے اپنی قیمت دو جہان فرمایا، یہ جہان وہ جہان. مرخ بالا کن، اب یہ مرخ بھاؤ، مرخ مانے بھاؤ اور اونچا کیجیے. مرخ بالا کن کی ارزانی حلوز، ابھی تو بہت سستے ہیں آپ. اگر دو جہان دے کر بھی خدا آپ مل جائے تو آپ بہت سستے. یہ ہے جان دی ہوئی. غالب کو اللہ جزا خیر دے اس معاملے میں. اس نے یہ شعر بہت عمدہ کہا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ نے غلام کو کوئی چیز دے دی، اس نے کہا یہ آپ پر صدا کرتا ہوں، کیا کمال ہوا. جان خدا نے دی، آپ نے دے دی اللہ کے راستے میں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسی لیے شہدا جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہاری کوئی تمنا ہے، تو وہ کہیں گے کہ میری ایک تمنا ہے جو جنت میں نہیں پوری ہو رہی. اللہ پاک فرمائیں گے وہ کیا تمنا ہے. کہنے لگے کہ ہو رہے ہیں شہد اور شراب اور نہر، پاکیزہ شراب وہاں کی جنت کی، اور دودھ کی نہریں دریا ہے، اور پانی کا شہد کا دریا ہے. ہو رہے ہیں سب کچھ ہے یہاں، بس ایک چیز کی نہیں ہے یہاں. اللہ فرمائیں گے کیا ہے بتاؤ تو صحیح. شہید شہادت کے درجے والے جو شاہد ہوئے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ میری ہم لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ دوبارہ آپ دنیا میں بھیجیے اور پھر آپ کی راہ میں مجھے پھر شہادت نصیب ہو. کیا جان ہوتی ہے. 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں. وہ ایک قطرہ جو میرے رگے گلو میں تھا، وہ ایک قطرہ خون جو اس گردن کی رگ میں ہے، 1000 بار مقتل کی طرف لے گیا. وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو متن تہذیب امت کشتم کی من، اے دنیا والوں مجھے قتل سے مت ڈراؤ کہ جہاد میں ہماری گردن اڑ جائے گی. فرماتے ہیں تشنہ دارم وخون خیشتن، ہم تو اپنے خون کے خود پیاسے ہیں کہ میرے خون کب خدا پر فدا ہو. تشنہ زارم مانے کیا ہے؟ تشنا زار پیاسے کو کہتے ہیں. تشنہ زارم بخون خیشتن، میں اپنے خون کا خود پیاسا ہوں. یہ نہیں کہ مجبوراً جا رہا ہوں جہاد میں، حکم سمجھ کر نہیں، میں خود پیاسا ہوں اپنے خون کا کہ کب اللہ تعالیٰ ایسا موقع عطا فرمائے. تو دیکھیے ملا جانی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں اس شیخ سے بیٹھ کے بدگمانی، اسی لیے فرمایا بزرگوں سے بدگمانی مت کرو. معرومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ شیطان کا آخری حربہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے بدگمان کر دیتا ہے، تاکہ جس ٹونکی سے پانی پی رہا ہے وہاں سے اس کو دور کر دو، کہیں پانی پی کر اللہ والا نہ بن جائے. لہذا ایسے اس سے دل میں خیالات ڈال دیتا ہے. ایسے وقت پر کیا کرنا چاہیے؟ معرومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں سجدہ کہ خدایا وا رہا کن
جی گما سجدہ گہرا ترکن از اشک رواں، سجدہ گہرا ترکن از اشک رواں، اپنی سجدہ گاہ کو آنسو کو بہا کر دو اور خدا سے رو کہ خدایا وارہا تو زی گما، اس بدگمانی سے مجھے خلاصی عطا فرمائی۔ میں آپ کے پاک بندوں کے بارے میں اس قابل نہیں ہوں کہ گمان پیش کروں، ان کا مقام اتنا اونچا ہے جیسے معاونی بناتے ہیں۔ ایک ذرے نے کہا پہاڑ کے دامن میں کہ پہاڑ میں تجھ کو تولوں گا، میرا وزن کروں گا کہ تو کتنے پانی میں ہے، تو پہاڑ نے ہنس کر کہا کہ اے ذرے، اگر تو مجھے اپنے ترازو پر رکھے گا تو نہ تو رہے گا نہ تیری ترازو رہے گی۔ ہے قوم میرا خدا رسوا نہ کر، کسی قوم کو اللہ ذلیل اور رسوا نہیں فرماتے۔ تعدیل صاحب دے امامت بدل، جب تک کسی اہل دل اور اللہ والے کو نہیں ستاتے۔ لہذا حسن ظن جتنا زیادہ ہوگا اپنے مربی سے اتنا ہی زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اور عام مسلمانوں سے حکم ہو رہا ہے حدیث میں ظن بالمؤمنین خیرا، ہر ایمان والے سے نیک گمان رکھو۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرماتے تھے کہ میاں نیک گمان کر کے مفت میں سوال لو، کیونکہ حکم رسول ہے، فرمان رسول ہے صلی اللہ تعالی وسلم، ظن بالمؤمنین خیرا، ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ اور فرماتے تھے اگر تم نے بدگمانی کی تو مقدمہ دائر ہو جائے گا قیامت کے دن، پھر دلیل پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے سنا بندے کے ساتھ جو تم نے بدگمانی کی تھی، بڑا گمان دل میں لائے تھے، وصلتو اس پر تم دلیل پیش کرو۔ تو فرماتے تھے ہنس کر کے کہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے کو مقدمے میں پھنسا رہے ہیں، مفت کے ثواب کو چھوڑ کر، مفت کے ثواب کو چھوڑ کر مقدمے میں پھنسا رہے ہیں۔ نادانی ہے یا نہیں؟ ارے بھائی اپنا کام کیوں پکڑواتے ہو خواہ مخواہ؟ مفت کا سوال لو۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ والذین جاہدوا، مجاہدہ، مجاہدے کے معنی ایک تو کافروں سے محاربہ ہے، محاربۃ الکفار، دوسرے معنی ہیں محاربۃ النفس والہوا۔ پھر ہوا کی تفسیر ہو گئی کہ نفس کے مقابلے میں اس کے خواہشات جو برے ہیں انہیں کا مقابلہ کرنا ہے۔ حلال خواہش کو مت رکو، اگر ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہے، لذیذ شوربہ کھانے کو دل چاہے تو پانی مت ڈالو۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ایک اللہ والے لذیذ شوربہ ہیں، تھے صوفی مگر عارف باللہ نہیں تھے، صحبت یافتہ نہیں تھے، صحیح معنوں میں کچھ سمجھ کی تھی، سادگی تباہ بھولے پن سے شوربے میں پانی ڈال لیا اور کہنے لگے نفس کو مزہ نہیں لینے دوں گا۔ ایک اللہ والے عارف باللہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کاش کہ یہ شوربے میں پانی نہ ڈالتا تو ہر لقمے پر الحمدللہ اس کے دل سے نکلتا۔ اب اس کے دل سے نہیں نکلے گا الحمدللہ، کیونکہ ٹھوسے گا، جب اگر نہیں آئے گا تو ٹھوسے گا، زبردستی حلق سے اتارے گا تو کیا الحمدللہ دل سے نکلے گا۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم حکیم الامت خانی مدد الملت سے فرماتے تھے کہ میاں اشرف علی جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ رگ رگ سے بال بال سے شکر نکلے۔ پیاس لگی ہے ٹھنڈا پانی سے پینے سے واقع، لیکن اس کے معنی نہیں کہ آپ نزلہ زکام اور ڈبل نیمونیا میں بھی اسی پر عمل کریں کہ صاحب وہاں رگ رگ سے شکر نہ نکالی وہاں پر رضی خراب ہو جائے گی۔ جب ڈاکٹر پرہیز بتا دے کہ نزلہ زکام ہے، کھانسی آ رہی ہے، ٹھنڈا پانی نہ پیو، تو وہاں آپ رگ رگ سے شکر نہ نکلوائیے، وہاں وہی مرضی عرب ہے کہ آپ پرہیز کیجیے۔ تو مجاہدے کی دو قسمیں ہو گئی، اور جہاد کافروں سے جہاد کو چھوٹا جہاد قرار دیا گیا۔ اللہ علوسی نے یہ حدیث نقل کی، رضانہ من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے جہاد سے جب لوٹ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم بڑے چھوٹے جہاد سے اور بڑے جہاد کی طرف چل رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نفس سے جنگ کرنا، نفس سے لڑائی بڑا جہاد ہے اور کافر سے لڑائی چھوٹا جہاد ہے۔ اب آپ کہیں صاحب کیا بات ہے؟ نفس سے لڑائی جو ہوتی ہے اس میں تو کسی کی گردن نہیں کرتی اور کافر اس کو گردن مار دیتا ہے، لیکن وہ گردن 1 منٹ کی تکلیف ہوتی ہے اور یہ ساری زندگی کا مجاہدہ رہتا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی تلوار کھاتا ہے، ہر وقت نگاہ بچانے میں تلوار نہیں لگتی ہے، تلوار لگتی ہے، نظر کی حفاظت میں تلواریں لگتی ہیں، یہ ساری زندگی کا۔
مرمر کے جینا جو ہے یہ زیادہ کمال ہے. ساری زندگی کا جہاد ہے, ہر وقت آگے چل رہے ہیں, بس نگاہ بچانے کے بعد بھی ایک شہادت ملتی ہے, اس کا نام شہادت باطنی مانوی ہے, اندر خون بہ جاتا ہے. قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ. تفسیر بیان قرآن میں حضرت نے لکھا کہ جو لوگ مجاہدہ کر رہے ہیں, گناہ چھوڑ رہے ہیں, نفس کی تلواریں چلا رہے ہیں, غم اٹھا رہے ہیں, اندر ان کی آرزو کا خون ہو رہا ہے, یہ خون رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں, یہ شہادت ظاہری ہے کافروں کے ساتھ, یہ شہادت باطنی ہے انشاءاللہ تعالی ہے. یہ اولیاء اللہ بھی شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنی ناجائز آرزو کا خون کیا. اس پر میرا ایک شعر ہے, تیرے حکم کے تیر سے میں ہوں بسمل, تیرے حکم کے تیر سے, تیر مانے تلوار, تیرے حکم کے تیر سے میں ہوں بسمل, شہادت نہیں میری ممنون خنجر, یعنی میری شہادت نہیں میری ممنون خنجر, یعنی کافر کی تلوار سے میری شہادت ممنون احسان مند نہیں ہے. اے خدا, ہم تو آپ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں ہر وقت, آپ کے حکم کی تلوار سے میں شہید ہو رہا ہوں ہر وقت. اب جب یہ بڑا جہاز خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جہاز کرنا, حلاوت ایمانی کا اسی لیے تو وعدہ ہے اس کو, ہر وقت کی جائز ناجائز کی جس کو فکر نہ ہو, بس وہ شخص سلوک میں کیا ہے, کوئی مقام اس کا نہیں. بڑے بڑے وظیفے پڑھنا آسان, یہ سب سے بڑا تصوف ہے کہ ہر وقت یہ غم لگ جائے. مبارک غم ہے یہ جس کو اللہ دے دے, بڑا مبارک غم ہے کہ کس بات سے خدا خوش ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں, یہ غم لگ جائے. والذین جاہدوا, مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے؟ تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, والذین جاہدوا فینا کی تفسیر 4 تفسیر کی ہے انہوں نے. علامہ آلوسی نے تو 2 تفسیر کی, لأجلنا ولوجہنا, یعنی میری وجہ سے مشقت اٹھائے اور مجھے خوش کرنے کے لیے. اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں 4 تفسیر کی, یعنی والذین جاہدوا فینا 4 تفسیر. نمبر 1, اے بذلوا وسعہم وطاقتہم, یعنی اپنی طاقت کو خرچ کرتے ہیں اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں. کس لیے؟ فی ابتغاء مرضاتہ, فی ابتغاء مرضاتنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے میری رضامندی اور میری خوشی کو ڈھونڈنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے مجاہدہ اور تکالیف کو اٹھاتے ہیں. فی ابتغاء مرضاتنا, یہ ایک تفسیر ہو گئی, میری مرضیات کو تلاش کرتے ہیں. نمبر 2, فی نصرت دیننا, جو مشقت اٹھاتے ہیں میرے دین کے پھیلانے میں اور نصرت میں, چاہے دل ساتھ نہ دے, دل کو تکلیف بھی ہو تو اجر میں کمی نہیں آئے گی. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی سے سوال کیا تھا کہ حضرت جب میں زکات دیتا ہوں تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے. مولانا حالانکہ برابر اور حضرت تو خود ان کا اکرام بہت کرتے تھے, مگر بعض وقت میں اپنے ہونہاریت کا انکشاف ہو جاتا ہے تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری جیسی شخصیت حکیم الامت سے مشورہ لے رہی. فرمایا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب میں زکات ادا کرتا ہوں تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اخلاص میں کمی ہو, کہیں میرے اندر اخلاص کی کمی تو نہیں ہے. حکیم الامت کا جواب سن لیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس کو تکلیف ہونے سے اجر کا اور زیادہ ملے گا, کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرآن شریف پڑھنے میں جن کو مشقت ہوتی ہے, حروف مشکل سے نکلتے ہیں, ان کو ڈبل اجر ملے گا. تو لہذا جن کو کچھ تکلیف ہو پھر بھی وہ اللہ کے راستے, جس کو جہاد میں دل کانپ رہا ہے پھر بھی کھڑا ہوا ہے, دل تو کانپ رہا ہے پھر بھی کھڑا ہوا ہے اور جان دے دیتا ہے, اس کو ڈبل اجر ملے گا. لہذا قلب کی تکلیف کا خیال نہ کیجیے. یہ دیکھیے فی نصرت دیننا, جو مشقت اٹھاتے ہیں ہمارے دین کی نصرت میں. ہمارے دین کی نصرت کیا ہے؟ اللہ کا دین چمکے, جس پر انبیاء کے سر کٹتے ہیں اور جس پر نبیوں کے خون بہتے ہیں, اور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خون مبارک بہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے اپنے عاشقوں کو اس بات پر قادر تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور مکے میں ایک چیخ لگائیں اور سب ابو جہل وغیرہ مر جاتے بغیر جنگ بدر کے. خالی ایک فرشتہ بھیج دیتے وہ چیخ مارتا, چوہا لگا دیتا اور سب مر جاتے کافر. لیکن اللہ تعالیٰ کو قیامت تک
اپنے عاشقوں کی تاریخ کے اوراق کو روشن کرنا تھا کہ یہ ہے ہمارے عاشق جو اپنی جان کو بھی دیتے ہیں، مال کو بھی دیتے ہیں اور خون بھی دیتے ہیں اور گردن بھی کٹاتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے تاریخ روشن ہو گئی اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا، اللہ کو تو پتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا۔ اللہ کو سب پتا ہے کون جان دیتے ہیں اور کون نہیں دینے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں دکھانا تھا کہ دیکھو ہمارے عاشق ایسے ہوتے ہیں۔ اور قیامت تک کے لیے تاریخ جنگ بدر کی لگ گئی کہ نہیں لگی؟ کیسے ڈھیر ہو گئے سب؟ ابو جہل کا سر آیا کہ نہیں قتل ہو کر، اور جب سر دیکھا تو آپ سجدے میں گر گئے شکر میں، بہت ستایا تھا ظالم، ہاں سجدے شکر لگا لائے۔ تو دوستو یہ ہے نصرت فی نصرت دیننا فی ابتغاء مرضاتنا ایک تفسیر، فی نصرت دیننا دو تفسیر، تیسری کیا ہے؟ فی امتثال امرنا ہمارے حکم کو بجا لانے میں مشقت اٹھاتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، جتنے بھی کام ہیں امتثال امر احکام کے بجا لانے میں اس کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں۔ وفیل انتہائے ام مناہینا ہے چوتھی تفسیر ہے، اور میری منع کی ہوئے اعمال سے بچتے ہیں۔ کتنے ہی مزہ آئے کوئی کہے صاحب فلاں پکچر لگا ہوا ہے، ایسا پھر نہیں آئے گا، لندن سے آیا ہوا ہے، اٹلی سے آیا ہوا ہے اور فرانس سے آیا ہوا ہے، چلو نہیں صاحب کچھ بھی مزہ ہو، ہمارا مزہ یہ مزہ نہیں جس میں ہم اپنے مالک کو ناراض کر دیں۔ بہت بے غیرت وہ غلام ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر کے مزہ لے، اور پھر مالک ایسا کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں آنکھوں میں روشنی بخشی، اسی کی دی ہوئی روشنی کو اس کے خلاف استعمال کریں۔ بد نگاہی تو ظلمت ہے، اندھیر ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے۔ انیس صاحب آئے کہ نہیں؟ ابھی نہیں آئے، آئیں گے انشاءاللہ۔ آج جا رہے ہیں انیس الہ آباد سے، جمعے کے بعد ہی فوراً ایئرپورٹ جا کر آج اڑ جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ 11:15 بجے تک آ جانا، اللہ کرے آ جائیں۔ تو آپ نے والذین جاہدوا فینا کی تفسیر 4 سن لی، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نسبت بزرگ ہیں۔ اس کے بعد ان اللہ مع المحسنین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مخلصین کے ساتھ ہے، کیونکہ اخلاص کا پتہ حلوہ کھانے سے نہیں ہوتا۔ آپ کسی دوست کو انڈے کھلائیے، حلوہ کھلائیے، روزانہ چائے پلائیے، اور وہ دیکھیے کیسا کہتا ہے صاحب میں آپ کا بالکل خاص دوست ہوں، لیکن کسی دن 12 بجے رات کو اس سے کہیے ذرا آپ دوا تو لے آؤ وہیں ڈاکٹر عبدالسلام کے ہاں سے، 12 بجے رات کو جگائے اس کو، کہ صاحب دیکھیے بڑی نیند کا غلبہ ہے، سو کیا کر رہے ہیں آپ یہ جناب شیخ صاحب؟ کل جو حلوے تم کھا رہے تھے اور وہ چائے پی رہے تھے، انڈے کھا رہے تھے، تب تم نے کہا تھا کہ میں بڑا باوفا ہوں، مجھے کبھی آزمائیے گا۔ کیونکہ صاحب ایسے منہ سے نکل گیا تھا میں حلوہ کھانے والا دوست ہوں، بس مجھے حلوہ کھلاؤ، انڈے کھلاؤ، چائے پلاؤ۔ یہ مصیبت میں شفقت کی بات نہ کرو۔ آپ کیا لکھیں گے؟ اس کا نام بلیک لسٹ میں لکھ دیں گے، یہ اس قابل نہیں ہے، نالائق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ کو خوش کرنے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، میرے دین کے پھیلانے میں مشقت اٹھاتے ہیں، میرے احکام کے بجا لانے میں مشقت اٹھاتے ہیں، میری نافرمانیوں سے بچنے میں، گناہوں کے چھوڑنے میں غم اور مشقت اٹھاتے ہیں۔ 4 باتیں تفصیل کیا گئی نا، ان اللہ مع المحسنین، ہم ان کے اخلاص کو رجسٹر کرتے ہیں اور اپنی مالیت اور اپنا ساتھ ان کو عطا کرتے ہیں۔ انہوں نے خواہشات کو پھینکا، ہم نے اس کے بدلے میں اپنے کو دیا، کیسا سودا؟ آپ سوچیے، یہ آنکھیں مرنے والی ہیں، قبروں میں ان آنکھوں کو کیڑے لے کر پھریں گے، ان بالوں کو کیڑے لے کر پھریں گے، قبروں میں ہزاروں کیڑے گالوں کو لے کر پھریں گے۔ آج اگر ان گالوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیں، ان آنکھوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں، ان کانوں کو، تو یہ آزاد سلامت ہیں اور آپ کا ہے اللہ کی رضا اور ان کی خوشنودی مبارک۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ والذین جاہدوا، یاد رکھو ہم مخلص کس کو سمجھتے ہیں؟ ان اللہ مع المحسنین کی تفسیر سن لیجئے، ان اللہ مع المحسنین کی تفسیر سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلصین کے ساتھ ہے، اور مخلصین کس کو قرار دیا؟ اخلاص والے بندے کن کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرار صاحب سن رہے ہیں آپ؟ ان کا نام بھی قرار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص والے بندے، اخلاص والے مخلص بندہ کس کو قرار دیا؟
حلوہ کھانے والوں کو جو میٹھا میٹھا غب کرتا رہے اور کڑوا آ جائے تو کہے بھائی یہ ہم سے نہیں اترتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاہدہ کرنے والوں کو جو میری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں اور مشقت 4 طریقے سے مجھے خوش کرنے کے لیے, میرے دین کے پھیلانے کے لیے, میرے احکام کو بجا لانے کے لیے اور میری نافرمانیوں سے بچنے کے لیے, گناہ چھوڑنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں. شیطان کہتا ہے دیکھو اگر یہ عورت نہیں دیکھو گے تو جان نکل جائے گی. وہ کہتا ہے کیا, وہ کیا کہتا ہے؟ خواجہ صاحب کا شعر پڑھتا آسمان کی طرف دیکھ کر. وہ خواجہ صاحب کا شعر اپنے نفس کو سناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سناتا ہے. کیسے سناتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ شعر پڑھتا ہے. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, بہت گو ولولے دل کے ہمیں, ولولا مانے خواہش, بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. اے خدا آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے خواہشات کا گلے کو گھونٹنا میں منظور کرتا ہوں. کتنا ہی غم ہو دوستوں جان نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ. نیم جادستانہ دو سب جادہت, آدھی جان ضرور لیں گے لیکن اس کے بدلے میں 100 جان عطا کریں گے. سودا تجارت و تاجر لوگ سوچ لیں, فیصلہ کریں, آدھی جان دے کر 100 جان عطا کرتے ہیں. معلومی فرماتے ہیں کہ کسی معمولی کتاب کی بات نہیں ہے, بہت بڑے بڑی اللہ کی بات. نیم جادستانہ دو سب جادہت, آدھی جان لے کر 100 جان عطا کرتے ہیں. گناہ چھوڑنے میں غم ہوگا, دل سست ہو جائے گا, آپ کو لیٹ بھی جائیں گے, چاہے بخار بھی آ جائے برداشت کرنے سے, کمزوری بھی آ جائے, جان بھی جائے, آپ اپنی طرف سے یہی تیار ہو جائیں کہ جان بھی دے دیں گے لیکن جان دیں گے نہیں, آدھی جان لیتے ہیں. نیم جانستان وہ سب جان ہے کہ 100 جان اور عطا کر دیتے ہیں. ایسا مزہ آتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے کچھ نہ پوچھو. رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اے دل ان شکر پشتر یا کی شکر ساغت, اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے شکر یا شکر کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے. اے دل یہ خمر پشتر یا کی خمر ساغت, اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ حسین. فرماتے ہیں نام اوچو برزبان میرا, جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرے بال بال سے شہد کے دریا جاری ہو جاتا ہے. کیا مشکل ہے, خالق ہے شہد کا, ان کے نام میں شہد کی مٹھاس نہ ہوگی. نزلہ زکام سے بریانی کا مزہ نہ آئے اور بات ہے, علاج کرائیے. کبھی نزلہ زکام سے بریانی شامی کباب کا مزہ نہیں آتا. کھانسی آ رہی ہے, سر بھرا ہوا ہے, ملیریا چڑھا ہوا ہے, بخار ہے, سپ ہے, سبرا ہے, وہ کہتا ہے بریانی کڑوی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کڑوی نہیں ہے, ابھی انجیکشن لگاؤں گا اور ویسوچین دوں گا اور سبرا نکلے گا, بخار اترے گا, پھر بریانی پر جان دو گے. اللہ رسول بھی ایسے ہی ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ملیریا نے پکڑ آئے, جس اللہ نے دل بنایا ہے اس کی یاد میں جس کا دل نہ لگے اس دل کو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے. ہمارے دل پر بھی اس پر بھی. بزرگوں نے فرمایا کہ لگے یا نہ لگے تم لگاؤ, ہمارا کام لگانا ہے. دل کا لگانا فرض ہے. کس نے کہا کہ لگنا فرض ہے؟ لگانا فرض ہے, لگنا فرض نہیں ہے. ہم لگائیں گے, کچھ دن کے بعد اللہ کو رحم آ جائے گا کہ کیسا محنت کر رہا ہے, ہمارے نام لینے میں مشقت زیادہ ہوگی. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ماشاءاللہ مزہ آ جائے گا. چند دن کر کے تو دیکھو, پہلے ہی دن سے سوچنے لگے کیا ملے گا. یہ بھی کوئی بات ہے, پہلے ہی دن کوئی کیسا کیا دیں گے آپ, یہ لینے دینے کی بات, کچھ بدلا مت چاہو. یہی کہو خدا سے کہ آپ کا نام لینا خود مجھ پر بہت بڑا فضل و احسان ہے. مجھے آپ کے نام لینے کی توفیق ہو جائے, میرے منہ سے جیسے اللہ نکل آئے تو سارا جہاز مل گیا. ہفتے تقریم کی سلطنت آ گئی. ان کا نام اتنا قیمتی ہے, اتنے بابرکت ہیں, برکت والے ہیں کہ جس زبان سے نام نکلے وہ زبان بھی برکت والی, وہ زمین بھی برکت والی ہو جاتی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بابرکت ہیں کہ جس مٹی پر ان کا نام لیا جاتا ہے اس مٹی کو بھی بادشاہ سلامی دیتا ہے. تو مخلص کس کو اللہ نے فرمایا؟ دیکھو بھائی آپ فیصلہ کر لو. ہم لوگ کہتے ہیں کہ حلوہ کھا کر ہمیں اخلاص کی سند دے دیجیے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا سلوک کیا کہتا ہے کہ حلوہ کھا کر, یعنی صرف عبادت کر لیں, کچھ وظیفہ پڑھ لیں, گناہ چھوڑنا نہ پڑے, نظر بچانے کی مشقت ہم سے نہیں ہوگی, فلاں گناہ چھوڑنے کی نہیں ہوگی. نہیں دوستو, اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلصین کی مجاہدہ کا شرط لگا دیا اور فرما دیا کہ دیکھو یہ اگر مجاہدہ کرو گے مجھ کو راضی کرنے میں, دین کی نصرت میں, امتثال امر یعنی احکام کی بجا لانے میں اور گناہوں کے چھوڑنے میں, تب ہم تمہیں اپنے مخلصین کو کی سند دے دیں گے. اور یہ اگلی آیت اسی کی شہادت دے رہی ہے, ان اللہ مع المحسنین والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھائیں گے, غم برداشت کریں گے,
ان کو ہم اپنا مخلص قرار دے کر اور اپنی قرب کو عطا کر دیں گے کہ تم نے فانی خواہشات کو چھوڑا، آنکھیں تو مریں گی ایک دن، آنکھیں بے روشنی کی ہو جائیں گی، لیکن روشنی ہوتے ہوئے تم نے اپنی روشنی کو غلط استعمال نہیں کیا. ہمارے خوشی پر اپنی آنکھوں کو دیکھ سکتے تھے، نہیں دیکھا، اختیار کو میرے سپرد کر دیا. اسی کا نام تو بندگی ہے کہ میں اختیار رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں. کھانا موجود ہے، ٹھنڈا پانی، روزہ رکھے ہوئے ہے رمضان شریف کا، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. دیکھو افطار کے وقت میں میرے بندے افطاری کے دسترخوان پر ٹھنڈا شربت روح افزا اور برف ڈلا ہوا اور پکوڑے اور دہی بڑے سب رکھے ہیں، لیکن میری بڑائی کا جھنڈا ان کے دل میں لہرا رہا ہے. مزاج نہیں کہ دہی بڑے زیادہ بڑے ہو جائیں ان کے دل میں، مزاج نہیں کہ ہاتھ افطاری کی طرف آگے رفتاری کا بڑھا ہے. یہ ہے، اسی کا نام تو بندگی ہے کہ آنکھیں ہیں، چاہتے ہیں، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اور دل بھی چاہتا ہے. مردہ نہیں ہو جاتا دل، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے غم برداشت کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرتے ہیں، اور جو اپنا دل خوش کرتا ہے ہم کو ناخوش کر کے اس کے قلب کی عذاب اور اس کے قلب کی پریشانی کو نہ پوچھ لو ان لوگوں سے جو سینما VCR عورتوں پر بری نظر یہ چکر بازیاں جتنی ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی زندگی کس درجے عذاب میں ہے، اور جنہوں نے اپنے مالک کو خوش رکھا ان سے پوچھو کہ کیا مقام. ان اللہ علی مع المحسنین. اب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں من جاہد والذین جاہدوا کی تفسیر میں فرما رہے ہیں بڑے صوفی ہیں، صاحب نسبت ہیں، مولانا خالد قربی کے مرید ہیں، جو خلیفہ تھے مولانا شاہ غلام علی کے، جو خلیفہ تھے حضرت مرزا مدر جاندانہ کے. دیکھا ہمارا سلسلہ یہی تھا، یہی تیزی سے پہنچا وہاں. سبحان اللہ، ہندوستان بھی کیا تھا، کیسے کیسے لوگ یہاں ہوئے. من جاہد بکلیتہ وشراشرہ. علامہ آلوسی کی تفسیر دیکھو، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہے. فرماتے ہیں من جاہد بکلیتہ وشراشرہ فی اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدا کے راستے میں مجاہدہ کیا. بکلیتہ یعنی سر سے پیر تک. یہ نہیں کہ کان بچایا گانے سے تو آنکھ سے دیکھ لیا، آنکھ بچایا تو کان سے گانا سن لیا. سر سے پیر تک سارے اعضاء سے مشقت کروایا، سر سے پیر تک. بکلیتہ مانے لا بجزیتہ، جزئی مجاہدہ نہیں کیا، کلی مجاہدہ کیا. وہ شراشرہ، شراشر کے کیا مانے؟ منجد لغت دیکھ لینا، منجد لغت دیکھ لینا اور لسان العرب دیکھ لینا. اہل لغت فرماتے ہیں عرب کی کہ شراشر کے معنی یہ ہے کہ بدنی محنت کرتے کرتے جان دے دینا. تو اللہ علیہ سے فرماتے ہیں خدا کی راہ میں اتنی مشقت کرو سر سے پیر تک کہ جان دے دو بس، یا جان دینے کا ارادہ کرو. تو کیا ملے گا؟ ملے گا کیا؟ آگے فرماتے ہیں تجلی لہ الرب، اللہ تعالیٰ کی اس پر تجلی ہوتی ہے اس دل پر. نہ میکدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں، جو دل اپنی ناجائز خواہش کو تباہ کر دے اس پر جو تجلی اللہ کی ہوتی ہے خانقاہوں میں بھی نہیں پاؤ گے. خانقاہوں میں یہ سکھایا جاتا ہے مگر دل کو تباہ کرنا اور اللہ سے آباد کرانا، خواہشات غلط کرا کے خواہشات کو ویران کر کے اس ویرانے میں اللہ کی محبت کا خزانہ لے لیتا ہے، کیونکہ خزانہ ویرانے میں دفن ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ من جاہد بکلیتہ وشراشرہ، جو شخص مجاہدہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلی مجاہدہ سر سے پیر تک، وشراشرہ بدن کی محنت، جسم کی محنت کرتے کرتے جان بھی دے دیتا ہے. تو کیا ملتا ہے؟ تجلی لہ الرب عز اسمہ، اللہ تعالیٰ کی اس پر تجلی ہوتی ہے. عز اسمہ جو بڑے زبردست معزز نام ہے ان کا، الجامع فی النصرہ والاعانہ، جو نصرت اور اعانت ان سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. اور مجاہد کو یہی دو نعمت چاہیے اللہ کے راستے میں، اللہ کی مدد شامل حال، نصرت اور اعانت، چاہے وہ کافروں سے ہو چاہے یہ اپنے نفس سے ہو، دو نعمت کی ضرورت تھی. اس لیے نصرت اور اعانت کے لیے تفسیر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مائیت عطا کرتے ہیں نصرت اور اعانت کے ساتھ. تجلی لہ الرب، اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوتی ہے. المشاہدہ بقدر المجاہدہ، مشاہدہ اللہ کے قرب کا ایک نہیں ہوتا جتنا مجاہدہ کرتا ہے. تو تجلی لہ الرب، اللہ کی تجلی اس پر ہوتی ہے. کیسی تجلی؟ تجلی تام، تام تجلی، پوری مکمل تجلی ہوتی ہے.
بالنصرت والاعانت، اللہ اپنی نصرت اور اپنی مدد سے اس پر ہر وقت تجلی نازل کرتے ہیں اور تجلی تام ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مجاہدہ تام ہو گیا. مشقت تام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی تام ہوگی، اور مشقت کے بغیر تو کوہ طور کو بھی تجلی اندر نصیب نہیں ہوئی. جب تجلی طور پر ہوئی تھی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ اے خدا آجا میری آنکھوں میں، سمجھ آ میرے دل میں. معلومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجاہدہ پہاڑ میں نہیں کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں مجاہدہ نہیں ہوا اس کا، لیکن تجلی اندر داخل ہو گئی. اگر ہمارا دل مجاہدے سے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو اللہ کے قرب کا نور ہمارے دل کے رگڑ میں ذرے ذرے میں ہو جائے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ محمد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اشکال تھا، 10 برس تک وہ اشکال تھا، اور ہم نے ظاہر نہیں کیا کہ میں تو مشکل میں ہوں، دوسرے لوگ کیوں مشکل میں پڑ جائیں. کبھی تم کو اشکال آئے سب سے مت کہو کہ دوسرا بھی شبہ میں پڑ جائے. خود اپنی جراثیم کو دوسروں کو کیوں لگاتے ہو؟ ڈاکٹروں سے کہو، بڑے معالجین سے، عام لوگوں سے مت کہو مجھے یہ شک وہ شک. خود مبتلا جراثیم ٹی وی اور جراثیم نکال نکال کے دوسروں کو بھی لگا رہے ہو. لہٰذا ہمارا 10 سال تک میں نے چھپائے رکھا. وہ کیا اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، والذین جاہدوا مجاہدہ مشقت کیوں کراتے ہیں؟ رحمت کا تقاضا یہ کہ بلا مشقت دے دیں اپنے قرب کو، اپنا بنا لیں ولی بنا لیں بلا مشقت. یہ اشکال تھا، 10 سال تک تھا. ایک دن فرمایا کہ میں مثنوی دیکھ رہا تھا، ایک شعر سے حل ہو گیا. وہ معرومی کا شعر ہے، معرومی کے شعر سے اشکال حل ہو گیا. کیا شعر ہے وہ؟ لیکن شیرینی و لذات مکر، لیکن شیرینی و لذات مکر، یعنی وطن پہنچنے کی لذت اور شیرینی اور مٹھاس. ہست بر اندازے رنجے سفر، ہست بر اندازے رنجے سفر. سفر میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، منزل تک پہنچ کر، وطن پہنچ کر اتنے ہی زیادہ مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی دولت عطا کرنے کے لیے خوب مشقت کرایا، تاکہ جب میرے قرب کی ٹھنڈک ان کے دل و جان، ان کے قلب و جان ہمارے قرب کی لذت سے آشنا ہو تو ان کو مزہ آ جائے، قدر ہو. ورنہ سستا پانے سے سستا بیچ بھی دیتا. اسی لیے آپ دیکھیں جن کو ایمان مشقت سے ملا انہوں نے ایمان نہیں دیا، اور جن کو بابا موروثی ملا باپ دادا سے وہ بہت جلدی بک جاتے ہیں، کچھ پیسوں میں بک جاتے ہیں. اور جن کو مشقت اٹھا کر ایمان ملا وہ آج اپنی جان دے دیا مگر ایمان کو نہیں دیا. وہ جہانگیر نے کہا تھا نور جہاں سے، نور جہاں نے کہا ایک دن جہانگیر سے کہ آپ تو میرے عاشقوں میں سے ہیں کہ بغیر میرے فیصلہ نہیں لکھتے آپ. بادشاہ کی کرسی کے سامنے نور جہاں بیٹھی رہتی تھی، تب اس کی عقل ٹھیک رہتی تھی، اور وہ ہٹ جائے تو پاگل سا ہو جاتا تھا. تو اس کے سامنے بیٹھا کر شاہی فیصلے لکھتا تھا. ایک دن نور جہاں نے کہا آپ پھر شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے، میرا مذہب قبول کر لیجیے. جہانگیر نے کہا جانا بتو جان دادم نہ کی ایمان دادم، جان دیا ایمان نہیں دیا کس کو، جان دادم نہ کی ایمان دادم. دیکھا تو یہ میں کر رہا ہوں کہ جو مشقت سے چیز ملتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ لذت بھی دے دیتے ہیں اور پھر وہ بکتا بھی نہیں ہے، وہ مومن بکتا نہیں. اس لیے والذین جاہدوا کی خیر لگا دی. اب جو لوگ اس بات کے متمنی ہوں کہ کوئی وظیفہ کی ساتھ بتا دیں اور دل ہی نہ چاہے گناہ کرنے کا اور سارے تقاضے ختم اور بالکل بلا مشقت بس اللہ مل جائے تو سوچ رہے ہیں ساتھ کی آیت کہ مشقت تو اٹھانی پڑے گی. مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. اتنا مزہ آئے گا کہ آپ تقلیم کی سلطنت تمام بادشاہوں پر آپ کو رحم آئے گا کہ ہائے کاش کی یہ بھی اللہ کا نام لیتے تھوڑی دیر کہیں اکیلے بیٹھے رہتے یار ان کی دل نشیں ہوتی. تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یار ان کی دل نشیں ہوتی. آپ جانتے ہیں اللہ والے تو اپنا وقت کو بچاتے ہیں کہ جتنا وقت بچ جائے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے خانقاہ سے گھر جاتے ہوئے کاغذ نکالا، پنسل سے کچھ لے کر جن میں جیب میں ڈال دیا اور فرمایا بتاؤ مفتی شفیع میں نے کیا کیا. میں نے حضرت فرماتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت نے سے میں نے عرض کیا حضرت آپ نے کاغذ نکالا پنسل سے کچھ لکھ کر کے جیب میں رکھ لیا. حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی شفیع سنو ایک بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ کہیں بھول نہ جاؤں کہیں بھول نہ جاؤں کہیں بھول نہ جاؤں. دل اس میں پھنسا ہوا تھا، دل کے بوجھ کو اب کاغذ پر رکھ لیا، یادداشت نوٹ کر لیا، دل کے بوجھ کو کاغذ پر رکھا اور دل کو اپنے اللہ کے لیے خالی کر لیا، فارغ کر لیا. یہ ہے دل، وہ دل مبارک ہیں جو اللہ کو دیتے. ان سے بڑھ کر ہمارے دل کو آرام سے رکھنا کوئی نہیں جانتا.
نہ کاروبار، نہ نوٹ کی گڈیاں، نہ بیوی بچے. ساری دنیا میں کوئی ہمارے دل کو آرام سے رکھنا نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کیونکہ دل بنایا انہوں نے. وہ خالق، وہ جانتے ہیں اس کے مزاج کیا ہے. خالق اپنے مخلوق کے مزاج کو زیادہ جانتا ہے. بعض وقت بیوی بھی نہیں سمجھتی، بعض وقت بچہ اپنی اولاد نہیں سمجھتا کہ ابا کا کیا مزاج ہے، بعض وقت دوست احباب نہیں پہچانتے، تکلیف دے دیتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کیونکہ خود دل کے خالق ہیں، ایک ایک ذرہ ان کا فکر ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح خوش رہ سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو دے دو، پھر دیکھو دل کتنے آرام سے رہتا ہے. خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کو تم کو چین ملے گا. ہم نے تمہارا دل بنایا، ہمارا تیل ڈالو. ہماری سنگل مشین کو اگر حق ہے، سنگل کمپنی کو اگر یہ حق ہے کہ وہ اخبار میں دے دے کہ اگر سنگل مشین میں دوسری کمپنی کا تیل ڈالو گے تو اس مشین کی حفاظت کی ہماری گارنٹی ختم. تو اللہ تعالیٰ جس کی مشین بنائی ہوئی اگر خدا اعلان کرتے ہیں کہ اس میں میرے آپ کی تیل ڈالنا، اس کے اندر دوسرے دل کو پھنسانا مت کہیں ادھر ادھر. دوسری شیطانی کمپنیاں بھی کھلی ہوئی ہیں VCR اور سنیما کی، کہیں شیطانی کمپنیوں میں تیل ڈال دو گے تو تمہارے دل کی خیر سے پھر پریشان رہو گے، مصیبت میں رہو گے، چین اڑ جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی. لہذا دوستو، دریا کے کنارے آپ تو بلڈنگ ایئر کنڈیشن پر آرام سمجھتے ہیں. میں کیا بزرگوں کے تعلق کی بنا پر عرض کرتا ہوں کہ اگر جنگل و دریا میں ایک دفعہ اللہ کا نام لے لو محبت سے تو انشاءاللہ تعالیٰ شہر کی رنگینیاں بھول جاؤ گے. گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، دیا قیام کچھ ایسا سکوت صحرا میں. سبحان اللہ. کوئی تو بات تھی کہ نبوت سے پہلے آپ غار حرا تشریف لے جاتے. یہ ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں تنہائیوں کا وقت دے، اپنے نام لینے کے توفیق دے اور اپنے نام کی مٹھاس عطا کر دے. ایسی مٹھاس جس پر سلطنتیں بکتی ہیں، جس پر گردن کہیں کرتی ہیں، جس پر کہتے ہیں فرشتے رش کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے یعنی فرشتے اجازت لے کر آتے ہیں جب کوئی گنہگار ہوتا ہے کہ اللہ نے اجازت دیجیے. لعین المجرمین احب الی من زجر المسبحین. گنہگاروں کے رونے کی آواز سننے کو دل چاہتا ہے. فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گنہگار بندوں کے آہ نالے مجھے سبحان اللہ سے زیادہ عزیز ہیں. جلدی استغفار کر لو، دامن رحمت کو جلدی سے پکڑ لو. میں ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. مفتی صاحب کا اس سے رابطے بھی پیش کر رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سمجھ گیا. ایمان میں خوشبو اگر چاہتے ہو تو کباب کا مٹیریل سے کام نہیں چلے گا. ہم جانتے ہیں آپ کے پاس قیمہ بھی ہے، بڑی الائچی بھی ہے اور چھوٹی الائچی بھی ہے، تیز پات بھی ہے. قیمہ پیس کر آپ نے ٹکیا بھی بنا دی. مجاہدے سے دل گھبراتا ہے، اس کو آگ میں دینے سے دل گھبراتا ہے، خوشبو نہیں آئے گی. آپ کھا کر تھوکیں گے اور جو آپ کا کباب کھائے گا وہ بھی تھوکے گا. یہ اہل علم کے لیے بڑے کام کی بات ہے. مولوی بن جائے اور مجاہدہ نہ کرے، اس کا کباب، اس کا علم ایسے ہی ہے جیسے کچا قیمہ پسا ہوا، کچا قیمہ پسا ہوا ٹکیا بنی ہوئی ہے کباب کی. لیکن اگر آگ جلا دو، کڑھائی میں تیل ڈال دو سرسوں کا اور اس کو تلو، لال ہو جائے، خوشبو آئے گی ایسی کہ سارا محلے میں خوشبو پھیل جائے گی. لوگ کہتے ہیں لوگ صاحب کیسے ہم کو جانیں گے؟ جنوانے کی ضرورت نہیں ہے، چھپے رہو. تم مجاہدہ کرو، خدا کو راضی کرو، اللہ تمہارے درد کو سارے عالم میں پھیلا دے گا. آپ پھیلانے کی نیت نہ کریں ورنہ تو غیر اللہ آ جائے گا دل میں. تو مجاہدہ، ہمارے شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجاہدہ کرنے سے ایمان کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جیسے وہی کباب کہ ایک کافر جا رہا تھا اور کباب، کوئی گائے کے گوشت کا کباب چل رہا تھا تو اس کافر ہندو نے کہا وہ کباب مارا مسلمان کر. کباب کی خوشبو نے مجھے تو مسلمان کر ڈالا. آج اگر اللہ والوں کی صحبتیں اٹھانے، اس دن چلے، ایک چلہ 40 دن میں زیادہ نہیں کہتا، رہ کے دیکھو کیا ملتا ہے. کہیں بھی جاؤ اختر اپنے آنے بلا رہا ہے. کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اختر تو ان کا غلام و جوتی کب سے بردار ہے، جوتیاں اٹھانے والا. ایک 40 دن بستر لگا دیکھو کہ خانقاہ کے حدود سے باہر نہ نکلو. کھانا وانا سب وہیں منگا کے دیکھو. پہلے زمانے میں بزرگوں نے یہی کیا تھا. تھانہ بھون سے جو لوگ نکلے تھے، مفتی شفیع صاحب، مولانا شاہ عبدالغنی صاحب، تمام علماء جو ولی اللہ ہوئے تھے وہ اسی چاہے وہ لوگ وقت دیتے تھے وہاں. بہرحال یہ بھی غنیمت ہے، دعا کیجیے. اچھا انیس صاحب آ گئے ہیں اور یہ آج جا رہے ہیں، آج ان کی فلائٹ ہے، دہلی جا رہے ہیں. لہذا جمعہ پڑھ کر فوراً چلے جائیں گے. ابھی تھوڑا سا وقت دیں گے. وہ آج ان کا یہ آخری یہاں کے اس سفر کا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پھر جلدی آئیں. وہ بہت ہی مزہ آیا ہم لوگوں کو ان کے آنے سے. اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کیا گیا خدا تعالیٰ اس کو شرف قبول فرمائے.
اور اس بات کو قبول فرما کر سننے والوں کو، سنانے والوں کو اور سننے والوں کو سب کو اپنا مقبول، اپنا محبوب، اپنا پیارا بنا لیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو قبول فرما لیجیے، اپنا بنا لیجیے کہ کوئی دوسرا چکھنے بھی نہ پائے. اللہ اس دل کو اپنے لیے قبول فرمائیے. جیسے کوئی بادشاہ کتے کے گردن میں اپنا پٹا ڈال دے کہ میرا ہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی ستاتا نہیں، اور خدا اس دل کے اندر اپنی نسبت کا پٹا ڈال دے، اپنا بنا لے. اس شیطان و نفس کی غلامی سے چھڑا کر اپنی غلامی، اپنی فرمانبرداری کی حیات نصیب فرما دیجیے. اپنے دوستوں کی زندگی نصیب فرما دیجیے. فاسقوں نافرمانوں کی زندگی سے نجات نصیب فرما دیجیے. حسن خاتمہ دے کر مغفرت بے حساب فرما کر جنت میں اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.